أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. इंतहाई खूबसूरत कलम पेश करने लगा हूँ। से समाज फरमाइए शायरी का कहता है कि उनका जब आस्ताना हमें मिल गया रहमतों का खजाना हमें मिल गया। उनका जब आस्ताना हमें मिल गया रहमतों का खजाना हमें मिल गया। उनका जब आस्ताना हमें मिल गया रहमतों का खजाना हमें मिल गया। खाके पाक उनकी सर पे सजा के है खुश, खाके पाक उनकी सर पे सजा के है खुश, जैसे ताजे शहाना हमें मिल गया। और उनकी यादों के साए में बैठे हैं हम,
واہ واہ کیا ٹھکانہ ہمیں مل گیا، ان کی یادوں کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم، واہ واہ کیا ٹھکانہ ہمیں مل گیا، نعت سننے کی توفیق تم کو ملی، نعت سننے کی توفیق تم کو ملی، نعت پڑھ کے سنانا ہمیں مل گیا، ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا، اور سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی، ان کو دستار ختم نبوت ملی، سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی، ان کو دستار ختم نبوت ملی، للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی، للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی، اتنا اچھا زمانہ ہمیں مل گیا، ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا، ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا، ان سے سنت ملی، ان سے قرآن ملا، ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا، ان سے سنت ملی، ان سے قرآن ملا، کیوں نہ مر جائیں ہم ان کے ناموس پر، کیوں نہ کٹ جائیں ہم ان کے ناموس پر، زندگی کا بہانہ ہمیں مل گیا، ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا، انتہائی اعلیٰ شعر، جو حسین و حسن کا علی کا نہیں، وہ خدا کا نہیں، وہ نبی کا نہیں، جو حسین و حسن کا علی کا نہیں، وہ خدا کا نہیں، وہ نبی کا نہیں، اس کے حصے میں شمر و یزید آ گئے، اس کے حصے میں شمر و یزید آ گئے، اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا، ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا، خاک پاں ان کی سر پہ سجا کے ہیں خوش، خاک پاں ان کی سر پہ سجا کے ہیں خوش، جیسے تاج شاہانہ ہمیں مل گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی،
خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وافعلوا الخيرات لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ حسب ترتیب اور حسب توفیق آج کی اس ماہانہ اصلاحی مجلس میں ہم سب اللہ پاک کی محبت کی نسبت سے، اللہ کی دین کی نسبت سے جمع ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. انسان اس زندگی میں اپنی اپنی سوچ کے مطابق یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی بہتر سے بہتر بن جائے. اپنی اپنی سوچ اور کوشش کے مطابق یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے اس زندگی میں سکون، چین اور راحت مل جائے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تدبیر کے بعد، بڑے غور و فکر کے بعد، بڑے اسباب جمع کرنے اور اس پر محنت کرنے کے بعد بھی ہم مطمئن نہیں ہو پاتے اور ہمیں قلبی تسلی، قلبی اطمینان، سکون مل نہیں پاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے جو سب سے بنیادی اور اہم وجہ ہے اور سادہ سی بات ہے کہ بعض دفعہ بہت سمجھدار آدمی بھی اپنی سوچ سمجھ کے اعتبار سے جو طے کرتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. اسے لگتا ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہو پاتا. تو اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو سکون کے لیے جو حل ہم تلاش کرتے ہیں عمومی طور پہ، کہ یا تو دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ آج کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جمع کیے ہوئے مال کی کمی ہے. کما تو رہا ہوں، ایسا نہیں کہ نہیں کما رہا، لیکن کمانے کے بعد جتنا جمع کر رہا ہوں وہ اتنا کافی نہیں. اور جو لوگ دنیا میں ہمیں سکون، اطمینان میں نظر آ رہے ہیں، شاید ان کے پاس دنیا بہت ساری پڑی ہوئی. تو دماغ میں یہ ترتیب اور طریقہ بیٹھ گیا کہ ساری محنت اور فوکس اسی پر ہو. کبھی کبھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید سکون کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھر بستا ہے، گھر آباد ہوتا ہے، گھر میں اطمینان ہوتا ہے جب ایک اچھی عورت نکاح کے اندر آئے. اور شاید میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا.
چلو اس فکر کے اندر میں لگ جاتا ہوں کہ اپنے لیے ایسی عورت دنیا میں ڈھونڈ لوں کہ جس کے بعد یہ ساری چیزیں خود بخود ترتیب اور نظم میں آ جائے اور سکون کا ایک آغاز ہو جائے۔ اور کبھی انسان کو یہ لگتا ہے کہ میں جو محنت کر رہا ہوں، جو تجارت کر رہا ہوں، جو ملازمت کر رہا ہوں، تو شاید مجھے ابھی تک صحیح رخ نہیں ملا۔ جس دن مجھے اس کا صحیح رخ مل جائے گا، میں ایک مقام پہ چلا جاؤں گا، ایک سٹینڈرڈ پہ آ جاؤں گا، تو بس پھر اس دن سے خوشیوں کا آغاز ہو جائے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ساری چیزیں دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں۔ اتنے مال جمع کرنے والے لوگ بھی ہیں کہ شاید میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تین چار نکاح کرنے والے، بیویاں رکھنے والے احباب بھی ہیں دنیا میں۔ اچھی جگہ ملازمت، اچھے انداز کی تجارت اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کبھی اگر انسان ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو 5 ٹینشنیں تھی، اس کو تو 50۔ اس کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو صرف ایک گولی، ایک ٹیبلٹ کھاتا ہوں، یہ تو 6 گولیاں کھاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم نے اپنے سکون کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے، اپنی تسلی کے لیے، اطمینان قلبی کے لیے جو حل ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ حقیقت میں حل تھا نہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن کریم نے، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے جو سکون اور اطمینان قلبی کا راستہ تجویز کیا، وہ بالکل آسان ہے اور سادہ الفاظ میں۔ اس میں کوئی مبہم پیچیدہ بات نہیں ہے دوستوں، بلکہ صاف بولا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ صاف بولا، وافعلوا الخیرات لعلکم تفلحون۔ صاف بولا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صاف معلوم ہوا کہ مومن بندہ وہ جب اپنی زندگی کو معمولات والی زندگی بنا لیتا ہے اور اس کے یومیہ معمولات، روزمرہ کے اعمال وہ نظم کے اندر آ جاتے ہیں، ترتیب میں آ جاتے ہیں، تو اللہ اپنے کلام میں ایسے بندے کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ بندہ فلاح پا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ جو روزانہ ذکر کرتا ہے اور دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، زبان کو ذکر سے آباد رکھتا ہے، اللہ اپنے کلام کے اندر فرما رہے ہیں کہ میں نے دلوں کا سکون اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور جو مسلمان مرد و عورت وہ نیک اعمال کے اندر مشغول رکھتا ہے، ہر فرض کو اپنے وقت پہ ادا کرتا ہے، اللہ اپنے کلام میں وعدہ فرما رہے ہیں اور تاکید کے ساتھ کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اپنے اس بندے کو، چاہے یہ مرد ہوگا چاہے یہ عورت ہوگی، ہم اس کو ایک خوشگوار زندگی سے مالا مال کر دیں۔ تو آپ بتائیں دوستوں کہ اللہ پاک نے اپنے کلام کے اندر کئی جگہوں پر جب یہ بات واضح کر دی کہ تمہارے سکون کا، تمہارے اطمینان کا، تمہاری راحت کا، تمہاری حیات طیبہ کا، تمہاری خوشگوار زندگی کا
طریقہ وہ نہیں جو تم نے سنا ہے اور سمجھا ہے، بلکہ وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ تو بتائیں اللہ کے کہے ہوئے ارشاد میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ امکان بھی نہیں ہو سکتا، تصور بھی نہیں ہو سکتا، شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دنیا کا چاہے کتنا ہی ذہین، فطین، قابل ترین بندہ اگر ایک نظم طے کر لے، اس میں ہزاروں غلطیوں کا امکان موجود۔ تو آج یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک بڑی شکایت ہے، اور بہت سارے ساتھی اس کے لیے پریشان بھی ہوتے ہیں۔ آج کی مجلس میں اس پر تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے دوست۔ معمولات کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم جہاں نیک مجلس میں بیٹھ جائیں، علماء سے جڑ جائیں، تو نیک اعمال اور اس کے فضائل ہم سنتے ہیں۔ بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں جو سلسلے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس معمولات کی ترتیب ہوتی ہے، جس میں تسبیحات بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، نوافل بھی ہے، مراقبہ، سب چیزیں اس کے اندر ہیں۔ لیکن یہ شکایت اب بڑھ رہی ہے، اور اس کے لیے انسان فکر مند ہے اور ہونا چاہیے کہ آج مجھے اپنے معمولات کی پابندی اس ترتیب پر نہیں مل پا رہی جو پہلے مل پا رہی تھی۔ میں کوشش کرتا ہوں، ایک ہفتہ چلتا ہوں، پھر ڈھیلا پڑ جاتا ہوں، تلاوت میں دل نہیں لگتا، ذکر دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، سستی ہو رہی ہے نمازوں کے اندر، سب چیزیں کمزور پڑ رہی ہے دوست۔ جن معمولات کے اہتمام کے ساتھ زندگی کا سکون وابستہ ہے دوست، ان معمولات میں آج میرے لیے، آپ کے لیے رکاوٹ کیا چیز بن رہی ہے؟ یہ ایک آسان سی بات ہے، بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ ہمارے معمولات یومیہ میں، روز مرہ کے جو معمولات ہیں، ان کے لیے رکاوٹ کون سی چیز بن رہی ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے، اس رکاوٹ کا سبب کیا ہے؟ اور چلے ہمیں وہ چیز بھی پتہ چل گئی، سبب بھی پتہ چل گیا، اب اس سے نکلیں گے کیسے؟ یہ چند باتیں مختصر سے وقت میں توجہ آپ حضرات اس طرف رکھیں گے۔ میرے عزیز و دوستوں، بزرگوں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے معمولات میں حائل بن جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ دو چیزیں ہمارے معمولات میں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک کو شبہات کہتے ہیں، ایک کو شہوات کہتے ہیں۔ ایک کو شبہات کہتے ہیں، ایک کو شہوات کہتے ہیں۔ آسان سی بات ہے، مشکل نہیں۔ ایک چیز ہے جس کو شک کہا جاتا ہے، شبہ۔ جیسے ایک انسان کوئی کام کر رہا ہے، جاتے ہوئے پہنچا اور ہاتھ روک دیا، پتہ نہیں یہ میرے چپل ہے نہیں، لگتے اسی طرح ہے، کلر اسی طرح ہے، سائز اسی طرح ہے، لیکن یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، ایک شبہ آ گیا نا، انسان رک جائے گا وہاں۔ بعض دفعہ ہمارے لیے رکاوٹ شبہات ہوتے ہیں، شکوک ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے لیے رکاوٹ ہمارے شہوات نفس ہوتے ہیں۔ شیطان دل دماغ میں اتنی شہوت پرستی بٹھا دیتا ہے کہ انسان پاگل ہو جاتا ہے، پھر اس کے سوچ میں، خیال میں، وہم میں، دماغ میں، آنکھوں میں، دل میں، کسی چیز میں برے اور قبیح، نامناسب اور گندے خیالات کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو شبہات بھی مصیبت ہے، شہوات بھی مصیبت ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دعا کا اہتمام خود فرمایا، اور چونکہ جو دعائیں مقصور ہے، مسنون ہے، اس کی وجہ تعلیم امت ہے کہ آپ علیہ السلام یہ چاہتے تھے، پسند فرماتے تھے کہ یہ میری امت ان دعاؤں کو قبول کر کے اس کی پابندی کرے۔ ایک دعا آپ نے مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق۔ کتنی چیزوں سے پناہ مانگی؟ 5 چیزوں سے۔ آسان سی دعا ہے، اور کریں، اللہم انی اعوذ بک من الشک۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ آگے فرمائے والشرک، دوسری چیز شرک۔ یہاں جو غور کرنے کی بات ہے نا دوستو، کہ شرک جیسی بدترین چیز کو دوسرے نمبر پہ لایا گیا، اور اس سے پہلے یہ اتنی خطرناک چیز۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شک میں پڑنے سے، وہ چیزیں جو مجھے شبہات میں ڈال دیں، اس کی سمجھ نہ آئے بندے کو کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شرک سے۔ آگے فرمائے والنفاق، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں نفاق سے، منافقت سے، کہ زبان پہ کچھ ہو دل میں کچھ ہو۔ والشقاق، شقاق کہتے ہیں سخت دلی کو، دل انسان کا پتھر بن جائے، شقاوت قلبی جس کو کہتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا وسوء الاخلاق، برے اخلاق سے۔ یہ کتنی چیزیں ہوں گی؟ 5۔ اللہم انی اعوذ بک من الشک، آگے والشرک، آگے والنفاق، آگے والشقاق، آگے وسوء الاخلاق۔ یہ دعا آپ علیہ السلام نے پابندی سے مانگی، اور اس میں سب سے پہلے پناہ مانگی کہ اللہ جو چیز ہمیں شک کے اندر ڈال دے۔ معلوم ہوا کہ شکوک و شبہات ہمارے لیے ایک رکاوٹ ہے خیر کی طرف جانے کے اندر، اور بعض دفعہ یہ شکوک، یہ شبہات، یہ حرام سے زیادہ خطرناک بن جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، بڑی مشہور روایت ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ فرمایا حلال بھی میری امت کے لیے واضح ہے، کیا چیز حلال ہے، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے، لیکن وبینہما مشتبہات، حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہات میں ڈالنے والی۔ اب اس کا حکم واضح نہیں ہے، لا يعلمهن كثير من الناس، ان مشتبہات کی حقیقت سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہوں گے۔ کرنا کیا ہوگا پھر؟ تو آپ علیہ السلام نے آسان نسخہ تجویز کیا کہ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، لیکن میری امت میں سے جو شبہات میں سے بچ گیا، شبہات میں سے، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا، اس نے اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا۔ ہم شبہات والی چیز کو چھوڑ دیں، شک والی چیز کو چھوڑ دیں۔ بات سمجھ گئے دوستوں؟ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جس چیز کے بارے میں انسان کو واضح طور پہ علم نہ ہو، اس سے منع کر دیا گیا۔ اس لیے کہ مسئلہ ہے کہ اگر انسان ایسی جگہ چلا جائے جہاں اس کو پانی کا ایک برتن ملے اور وضو بھی بنانا ہے، لیکن یہ اب نہیں پتہ چل رہا کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، اس میں کسی پرندے نے، درندے نے، ناپاک جانور نے منہ مارا ہو، کچھ بھی نہیں پتا، تو جب تک واضح نہ ہو جائے انسان اس پانی سے وضو نہیں کرے، اس کو منع کر دیا گیا۔ مشکوک پانی نہ وضو میں استعمال کیا جائے، مشکوک پانی نہ پینے میں استعمال کیا جائے۔ راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی نظر آئی، لیکن اب انسان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اٹھاؤں نہیں اٹھاؤں، اٹھاؤں نہیں اٹھاؤں، شک ہو گیا اس کو، مسئلہ واضح نہیں ہو رہا، اس چھوڑ کے اس کو چلا جائے۔ کیوں؟ اگر اٹھائے گا
یہ لقطہ بنے گا، لقطے کے حکم میں آئے گا، اٹھانے والا اب اس کی حفاظت کا ذمہ دار بنے گا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ تو بعض دفعہ ہمارے لیے رکاوٹ تو شکوک بن جاتے ہیں، شبہات بن جاتے ہیں، اور ہم احتیاط کرتے نہیں ہیں، اس میں جا کے چھلانگ مار دیتے ہیں کہ چلے بعد میں دیکھیں گے کیا مسئلہ ہے، ابھی تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کے معمولات میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ شہوت پرستی۔ شہوت پرستی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خواہشات جائز حدود سے نکل جائے۔ دماغ کو حاضر رکھیے گا دوست، انسان کی خواہشات جائز حدود سے تجاوز آگے نکل جائے اس۔ شہوت پرستی بری چیز نہیں ہے، خواہش بری چیز نہیں ہے، یہی تو وہ تقاضا اور داعیہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے اس امت کے لیے نکاح کو سنت فرمایا۔ اب اگر خدا نخواستہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس میں شہوت یا جس میں خواہش برائے نام بھی نہیں ہے، سمجھانے کی حد تک عرض کر لو، جس میں کوئی خواہش نہیں ہے، جو بالکل اس طرح صفاً صفا ہے، اس بندے کے لیے نکاح کرنا مسنون تو دور کی بات، یہ جب تک اپنے اوپر مطمئن نہ ہو جائے کہ میری وجہ سے کوئی زندگی خراب نہ ہو، اس وقت تک یہ نکاح کے قریب نہیں جائے۔ خواہش ہے، شہوت ہے، تب تو انسان نکاح کرے گا، گھر بسے گا، سلسلہ آگے بڑھے گا۔ لیکن جو ممنوع ہے، جو نقصان دہ چیز ہے، وہ کیا ہے کہ یہ شہوت پرستی حد سے آگے نکلے۔ اب انسان حلال پر اکتفا نہیں کر رہا، نکاح ہے لیکن اس پر اکتفا نہیں کر رہا، جیسے سارا دن سوچ غلط، نگاہوں کا استعمال غلط، دماغ کے خیالات غلط، سوچ بھی غلط رہا ہے، دیکھ بھی غلط رہا ہے، پڑھ بھی غلط رہا ہے، ہر اس گندگی کے پیچھے جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو لگے کہ میری شہوت تھوڑی سی مجھ سے پوری ہو جائے، اور یہ چیز انسان کو خراب کر دیتی، تباہ کر دیتی۔ اسی لیے حکم دیا کہ اگر کسی کو شہوات پریشان کرے اور ابھی نکاح کے اسباب نہ بنے ہوں تو یہ کثرت سے کیا رکھے گا؟ نفلی روزے رکھے، یہ کثرت سے نفلی روزے رکھے، اس لیے کہ نفلی روزے رکھنا یہ انسان کی شہوت پرستی کو دبا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ تو اب اگر ہم شبہات اور شکوک میں جائیں، یہ چیز بھی ہمیں آج نقصان دے رہی ہے، ہم شہوات کے اندر جائیں تو یہ چیز بھی ہمیں نقصان دے رہی ہے دوست۔ بات سمجھ؟ اب سوال یہ ہے کہ ایک مومن کلمہ گو مسلمان شکوک میں کیوں گرتا ہے، یا وہ شہوات کے اندر کیوں اتنی تیزی سے مبتلا ہو جاتا ہے؟ اب غور کریں گے دوست، ان دونوں باتوں کے لیے جو بنیادی سبب ہے وہ تین چیزیں۔ کتنی چیزیں؟ نمبر ایک پہ ناجنس کی صحبت ہے، ناجنس، کس کی؟ ناجنس کی صحبت۔ نمبر دو پہ غذا اور کھانے پینے میں بے احتیاطی، حرام، مشکوک، مشتبہ کمائی جو بھی یہ چل رہی ہے، وہ لقمے جا رہے ہیں، اندر اتر رہے ہیں، وہ ہماری خوراک بن رہی ہے۔ نمبر تین، گناہ کبیرہ کرتے ہوئے بھی کوئی ندامت نہیں۔ جب یہ تین چیزیں زندگی میں آئے نا دوستو، یا ان تین میں سے دو آئے یا تین میں سے ایک بھی آئے، آپ سمجھ جائیے آپ کو پہلی دو چیزوں میں سے کسی ایک میں گرا دیں گے، یا تو آپ شبہات میں گریں گے یا آپ شہوات میں گریں گے۔ پہلا سبب کیا ہے دوستو؟ ناجنس کی صحبت۔ کس کی؟ ناجنس۔ ناجنس کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جو اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ آپ بیٹھیں،
جو اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ آپ بیٹھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے میں سوائے نقصان اور پریشانی کے اور کچھ بھی نہیں. اس کی ایک سادہ سی مثال میں عرض کروں. جیسے آپ گئے اور ایک جگہ پر لوگ بیٹھے ہوئے، جگہ ہے بیٹھنے کی. آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے اور اس کے لباس پر سارا کوئلہ لگا ہوا ہے، تیل لگا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہے، اس پہ وہ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے جا کے ایک نظر ڈالی، بہت ساری جگہ بیٹھنے کی تھی. سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ایک ساتھی گیا اور جا کے اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گیا. صحیح کیا غلط کیا؟ غلط کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لباس کا جو گندا پن ہے، گندگی ہے، بدبو ہے، وہ سب خود بخود آٹومیٹک، اس کو کہنا نہیں پڑے گا، وہ اس کے لباس کی طرف منتقل ہو کے آ جائے. بات سمجھ؟ یا آپ ایک مجلس میں گئے، 20 افراد بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پر. انسان کی عادت ہے جا کے اپنے لیے اپنا ساتھی قریبی تلاش کرتا ہے. دیکھا تو بھئی ایک ایسا ساتھی بھی بیٹھا ہوا ہے محلے کا کہ جو مشہور ہے، تو جس کی زبان پر کبھی خیر آتی نہیں. وہ 3 گالیاں پہلے دیتا ہے، پھر چوتھی بات کرتا ہے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں. اس نے سب کچھ دیکھا کہ بھئی وہاں تو امیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بہنوئی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دوست بھی. ان سب کو بائی پاس کر کے جا کے اس بدماش کے ساتھ بیٹھ گئے. تو صحیح کیا غلط کیا؟ یہ ناجنس کی صحبت ہے دوست. کہ آپ کی عقل آپ کو کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے کے بعد سوائے مصیبت کے اور کچھ بھی لے کے نہیں اٹھنا ہے. تو آج بعض دفعہ ایسا ساتھی ٹکرا جاتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھنے لگتا ہے یا ہم اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ جب وہ بولنے لگتا ہے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس زبان میں خیر ہے ہی نہیں، اس سوچ میں کوئی خیر نہیں ہے، مصیبت، پریشانی اور غلط باتیں ہیں. ان سب کو جاننے کے بعد بھی میں نے کہا نہیں جی، ہمارا یار ہے، ہمارا دوست ہے، اس کو اپنا یار کہہ رہے، اس کو اپنا دوست کہہ رہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے یار اور ایسے دوست سے ہم تجویدی قاعدہ تو نہیں سیکھ سکیں گے. مختلف قسم کی رائج گالیاں ضرور سیکھ لیں گے تھوڑے دنوں کے بعد. یہ ناجنس کی صحبت ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ غذا کے معاملے میں غیر محتاط بن گئے، لہذا اب کمائی حرام سے ہو رہی ہے، مشکوک ہے، مشتبہ ہے. کسی نے کھانے کو کوئی چیز بھیجی، مجھے پتا ہے کہ اس آدمی کی 100% کمائی خراب ہے، غلط ہے. یا راستے سے جا رہے ہیں، کوئی چیز بٹ رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط عنوان سے تقسیم ہو رہی ہے. آج ایک عجیب عادت دوستوں ہمیں ذلیل کرنے پر تلی ہوئی. ہمیں نظر آئے نا کہ وہ گاڑی وہاں سے جا رہی ہے اور اس میں سے کوئی چیز بٹ رہی ہے، میں نماز چھوڑ کے پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے جاؤں. دیکھا ہوگا نا آپ. بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک تو ناسمجھ بچے ہوتے ہیں، اچھے خاصے سمجھدار نوجوان بڑے سب کچھ، کوئی چیز بٹ رہی ہے، ایسا لگا کہ جیسے کرنٹ لگ گیا نیچے سے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گئے. بھئی جب وہاں جینا جھپٹی ہو رہی، کیا ہو گیا جی؟ میں نے یہ لے لیا، میں نے یہ لے لیا. اب وہ ساری چیزیں جمع کی اور آ کے اس کو لے آئے. چلو بھئی آؤ، لنگر لگ گیا. یہ کیا جنونی پاگل پن ہے دوست. ہر چیز اس قابل تھوڑی ہے کہ جا کے ہم اس کو لیں اور اس کے لیے دھکم پیل کریں اور پھر اس کو کھائیں اور پھر کہیں کہ چلو جی ڈکار لیا. رزق کے معاملے میں، غذا کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں ایک مسلمان بندہ محتاط بنایا گیا ہے. اس کو احتیاط دی گئی ہے. ہر چیز کو نہیں لے گا ہاتھ میں، ہر چیز کو گلے سے نہیں اتارے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور آپ کے گرد کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا. آپ کے نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ
شہید کربلا، بچے تھے جیسے چھوٹے بچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، معصوم بچے تھے، تو اس بچپن کی عادت کی وجہ سے کیا کیا، جا کے خاموشی سے اس ڈھیر میں سے ایک کھجور اٹھا لیا، جیسے بچوں کی عادت، وہ لیا اور وہ سیدھا منہ میں ڈالا۔ آپ علیہ السلام کی توجہ نہیں کی، آپ نے جیسے ہی دیکھا تو اپنے نواسے کو گود میں لیا، اور جیسے ہوتا ہے نا بچے کے منہ سے کوئی چیز نکالی، اور آپ نے فرمایا کخ کخ، جیسے بچے کے منہ سے کوئی چیز نکلے۔ حدیث کے الفاظ ہیں دوستوں، کخ کخ یعنی اندر سے نکالو اس کے منہ سے وہ کھجور کا دانہ نکالا آپ نے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بچے سے، یعنی ایک سمجھانے کے لیے کہ انت لا تعلم انا لا نأكل الصدقہ، تمہیں نہیں پتا کہ ہم اہل بیت صدقے کی چیز نہیں کھا سکتے، یہ تو صدقے کی کھجوریں تھی۔ اب یہاں اندازہ لگائیں دوستوں کہ ایک ناسمجھی کی عمر کا بچہ ہے نا، اس کو تو کوئی سمجھ نہیں، اور اس نے کون سی ایسی بڑی چیز کا، ایک کھجور کا دانہ، اور پھر وہ مال جو آیا ہے خدا نخواستہ وہ کوئی مشکوک مشتبہ نہیں تھا، اتنا تھا کہ وہ صدقے کا تھا، اور صدقہ الگ افراد کے لیے ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، ان کے منہ سے ایک دانہ نکال دیا کہ ہم اہل بیت، ہم سادات صدقے کی چیز نہیں کھا سکتے۔ امت تک ایک تعلیم منتقل ہو گئی کہ جو چیز جس کے کھانے کے لیے مناسب نہیں ہے اس کو حلق سے نہیں اتارا جائے۔ آج احتیاط نہیں، اور تیسرا سبب جو اس میں بنتا ہے وہ کبائر میں احتیاط نہیں ہوتی۔ دیکھیں صغیرہ چھوٹے گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں احادیث میں ہے کہ بندے کی نیکیاں صغائر کو خود مٹا رہی ہوتی، جیسے آپ نے نماز پڑھی تو صغائر گناہ معاف، ذکر کیا صغائر معاف، صدقہ کیا صغائر معاف، کسی کا سامان اٹھایا تو صغائر معاف، یہ سب خود کو۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، اگر بندہ جری ہو جائے اور کبیرہ گناہوں میں غیر محتاط ہو گیا، لہذا کلم کلا جھوٹ بھی بولتا ہے، کلم کلا غیبت بھی کر رہا ہے، بدنظری بھی کر رہا ہے، اور بالکل فری ٹینشن زندگی گزار رہا ہے، تو ناجنس کی صحبت، غذا کے معاملے میں عدم احتیاط، اور کبیرہ گناہوں پر جری ہو جانا، یہ وہ تین بڑے ایسے اسباب ہیں جو انسان کو یا تو شبہات میں گرائیں گے یا شہوات۔ اب بندے کو کرنا کیا ہے؟ ہمیں تو اپنے یومیہ معمولات کی فکر کرنی ہے کہ میرے روزمرہ کے معمولات کسی نہ کسی درجے میں چلتے رہیں، تاکہ میرے دل کا سکون، اطمینان، معمولات سب کچھ ہوتا رہے۔ اس کے لیے دوستوں تین باتیں مختصر ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس کے لیے ہے وہ ہے وقوف قلبی، وقوف قلبی۔ دوسری چیز ہے اللہ پاک کے عذاب کو سوچتے رہنا۔ تیسری چیز ہے ہر معاملے میں اللہ سے مدد طلب کرنا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی چیز ہے وقوف قلبی، وقوف کہہ رہا ہوں، قلبی، دل کا وقوف۔ وقوف قلبی کا کیا مطلب ہے دوستوں؟ یہ لفظ شاید اجنبی سا ہو، لیکن معنی اس کا آسان ہے کہ میں اپنے دل میں ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کی ذات کا استحضار ہے۔ ابھی جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیا سن رہے ہیں دوستوں؟ جی بیان سن رہے ہیں نا؟ کسی کے کان میں ہیڈ فون تو نہیں لگا ہوا کہ میچ کی کامنٹری سن رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں، سن رہے ہیں آپ بیان۔ یہاں سے نکلیں گے، دودھ لے کے گھر جانا ہے، روٹی لے کے گھر جانا ہے، وہاں دکان کے پاس چلے گئے، راستے میں دوست سے ملاقات ہو گئی، ان سے 4-5 باتیں ہو گئی، یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن یا زبان سے یا کان سے یا آنکھ سے دل کا دھیان صرف کس کی طرف ہوگا؟ یہ وقوف قلبی ہے دوست۔
اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وقوف قلبی یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، کہ میں روٹی خرید رہا ہوں اور اس کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی گرم نان لگاؤ، اور دل میں اللہ پاک کی ذات یہ ہوتا ہے۔ دل کی توجہ کو، دل کے دھیان کو، دل کے تصور کو اللہ کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے، جوڑنا پڑتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو سوچتے رہیں ہم، کہ بھئی دیکھیں یہ تو اللہ کی اتنی بڑی ذات ہے، اور اللہ نے جو جہنم بنائی ہے وہ کتنی بڑی ہوگی، اس میں کتنے قسم کے عذاب ہے، میں جو گناہ کر رہا ہوں اس میں تو سیدھا سیدھا کہاں گر جاؤں گا؟ جہنم میں۔ پھر کیا ہوں؟ اس مصیبت میں پھر کیا کریں؟ اللہ کے عذاب کا استحضار، تصور۔ اور تیسری چیز ہے دوستوں کہ ہم اللہ سے مدد مستقل مانگتے ہیں۔ ہر معاملے میں بندہ اللہ پاک کے ساتھ جڑا رہا ہے۔ مجھے لگے کہ وقوف قلبی نہیں ہو پا رہا، بہت کوشش کی نہیں ہو پا رہا، مجھے لگا کہ عذاب کی سوچ دماغ میں لاتا ہوں پھر بھی نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے مانگے، اللہ اس معاملے میں آپ میری مدد فرمائیں، میں دن بھر کے معمولات کرنا چاہتا ہوں، ذکر کرنا چاہتا ہوں، تلاوت کرنا چاہتا ہوں، تہجد کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن ہمت نہیں ہو پا رہی۔ اے اللہ آپ تو قادر مطلق بادشاہ ہے، آپ تو میری مدد فرما دیجیے۔ بات سمجھ گئے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری بات ختم کر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑے عجیب مثال سے سمجھایا دوست، اللہ سے مدد مانگنے کے بعد فرمایا بعض لوگ جو دنیا کے اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں وہ اپنی حفاظت کا انتظام ذرا زیادہ کرتے ہیں، گھر کے دروازے بڑے ہیں، تالے بڑے ہیں، محافظ زیادہ ہیں۔ تو حضرت نے لکھا کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایسے تربیت یافتہ کتے کلب رکھے جاتے ہیں جو چوکیداری کا کام کرتے ہیں، رات کو ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ خود پہرے داری کرتے ہیں، وہ مالک میں، اپنے میں، پرائے میں فرق کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کا کوئی جاننے والا اس سے کہتا ہے میں آپ سے ضروری کام ہے، وہ اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے آپ رات 12 بجے آ جائیں میرے گھر پہ، میں آپ سے ملاقات کر لوں۔ اب رات 12 بجے آیا اور آدمی وہ ہے جو نیا ہے، پہلی دفعہ آیا، تو اس حراست اور چوکیداری کرنے والے کتے نے کیا کرنا ہے؟ ہاں آواز نکالنی ہے، اس نے تو بھونکنا ہے، اس نے لپکنا ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک نیا آدمی آیا اور رات کے اندھیرے میں آیا تو یہ کتا اس پہ لپک رہا ہے، زنجیر توڑنے کی کر رہا ہے، بار بار آواز نکال رہا ہے۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آنے والا بندہ کیا کرے اس صورت؟ ایک صورت تو اس کے دماغ میں کیا آئے گی کہ میں اب کون اس سے نمٹے بھائی، اس جانور سے، یہ تو خونخوار درندہ ہے، چلو بھائی چلے جاتا ہوں واپس۔ بغیر اس شخص سے ملے ہوئے یہ چلا گیا، جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام ہوا دوست؟ نہیں ہوا نا، یہ واپس چلا گیا، اس لیے کہ اس نے کہا یار یہ کتا تو مجھ پہ بھونک رہا ہے، میں جا رہا ہوں، کام نہیں ہوا تو نقصان میں جا رہا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ آنے والے شخص نے جب دیکھا کہ بھئی یہ جانور تو مجھ پہ آواز نکال رہا ہے جبکہ اس کے مالک نے مجھے بلایا تھا، تو اس نے نیچے پتھر ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی یہاں سے پتھر نکالتا ہے کبھی یہاں سے۔ تو اب اس چوکیدار کلب کو یہ جتنا مارے گا آپ بتائیں کہ وہ خاموش ہوگا یا اور خونخوار بنے گا، اور درندہ خونخوار بنے گا، اور بھونکنے لگے گا۔ یہ آدمی بھی احمق بیوقوف ہے جو اس سے الجھنے میں لگے۔ سمجھدار تیسرا بندہ ہوگا، وہ کیا کرے گا جی؟ اس بلانے والے سے رابطہ کرے گا، موبائل نکالے گا، اس کو کال ملائے گا، نیچے سے آواز دے گا، جی میں آ گیا ہوں نیچے، کہیں گے جی تشریف لائیں، کہیں گے تشریف لانے میں رکاوٹ جو ہے وہ آپ کا یہ قلب بن رہا ہے، اچھا اچھا صبر کریں۔ اس نے اوپر کھڑکی سے سر نکال کے ہاتھ کا اشارہ کیا
اور کتا تو سمجھتا تھا کہ مالک کیا کہہ رہے ہیں، بالکل خاموش دبک کے جا کے بیٹھ گیا، راستہ بن گیا اور یہ جا کے اپنے ملاقات کر لی، کام ہو گیا، واپس چلا گیا۔ پہلا والا بغیر ملے ہوئے گیا، دوسرا والا کتے سے الجھ گیا، تیسرا والا مالک سے ملاقات کر کے گیا۔ تینوں میں سمجھدار کون تھا؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی مثال کتے کی ہے۔ شیطان کی مثال کس کی ہے؟ یہ کتا ہے، اور جو ہر بندے پہ لپکنے کے لیے تیار ہے، آواز نکالنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا، لیکن اس شیطان کی طاقت کو لمحوں میں ختم کرنے پر قادر ایک ذات ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ اب بندہ یہ کہے کہ یار میں تو معمولات کرنا چاہتا ہوں، شیطان غلط خیالات دل میں لاتا ہے۔ اب غور کیجیے گا دوست، لہٰذا جب خیالات غلط آتے ہیں تو میں تو نہیں لڑ سکتا، میں واپس جا رہا ہوں۔ اس نے صحیح کیا غلط کیا؟ دوسرا بندہ تھا، اس نے کہا شیطان مجھے روک رہا ہے، میں اس شیطان کی ایسی تیسی کرتا ہوں، میں بھی اس کو دکھاتا ہوں۔ تو بابا جو شیطان آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ جسم میں خون کی گردش سے زیادہ تیز دوڑ رہا ہے، یہ انسان اس سے اعمال کی اس کمزوری کی انتہا کے ساتھ کیسے لڑے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دو چار برا بلا کہے گا شیطان کو، پھر سستی میں آ جائے۔ سمجھدار آدمی جب دیکھے گا وہ کہے گا، تیسرا والا وہ کہے گا کہ بھائی شیطان رکاوٹ ہے، بھونک رہا ہے، روک رہا ہے، اور میں اس سے لڑ نہیں سکتا، نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ کی طاقت اس کو روک سکتی۔ تو یہ بندہ مدد کے لیے کس کو پکار لے؟ اللہ کو پکار لیا کہ اللہ اس شیطان سے آپ تو مجھے بچا سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے اس شیطان کی رکاوٹ کو راستے سے ہٹا دیا، بندہ اللہ کے پاس چلا گیا، کامیاب ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے معمولات یومیہ کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ دن بھر کے معمولات کی پابندی کریں گے، اور اس میں اگر کوئی رکاوٹ سستی ہے تو اس کو سوچیں گے کیوں ہو رہی ہے، اور ہر حال میں رجوع، انابت، مدد، نصرت کس ذات سے مانگیں گے؟ اللہ پاک سے مانگیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے لیے بہت آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے بھائی ختم خواجگان کر لیتے ہیں، جن ساتھیوں کے پاس کارڈ نہیں ہے وہ لے لیں، اور جن کے پاس کارڈ نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں گے، طلبہ کو نظر آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد۔
3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گا ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو اور ان کے مرحومین کو ان کی قبور میں ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ اپنی شان کے مطابق سب کو پورا پورا اجر اس کا نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے، یعنی آواز کے ساتھ۔ تھوڑا سا ذکر آواز کے ساتھ ہو لیکن آواز معتدل ہو، اس قدر آواز ہو کہ ہر ساتھی کی آواز صرف اپنے کان تک آئے، اور اس کے بعد تھوڑا سا مراقبہ اور پھر انشاءاللہ آخر میں دعا ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ 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 اللہ
Allah, 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے، یعنی مراقبہ. مراقبہ اس کو کہتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو یکسو کر لیں، اللہ پاک کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور وہ سیدھا میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، فتورات، گندگی سب باہر نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ، اللہ، اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے. حضور علیہ السلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. ظاہر اور باطن کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمارے ماحول کو، ہمارے گھروں کے ماحول کو، ہماری مستورات اور ہمارے بچوں نوجوانوں کے ماحول کو دین کا صحیح اور سچا اور خوبصورت ماحول نصیب فرما دے. ہر قسم کی بے حیائی سے، بے شرمی سے، برائی سے، بے حجابی سے یا اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو محفوظ فرما دے. یا اللہ جتنے ساتھی آج کی اس مجلس میں محبت سے تشریف لائے، جس درجے میں شریک ہوئے، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے. سب کو یا اللہ اپنے اس گھر کی، اس مبارک مجلس کی، اس ذکر کی برکتیں، سعادت، رونق، وسعت، سعادت اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے. یا اللہ ساری زندگی اپنے مبارک ذکر سے اپنے دل اور زبان کو معطر رکھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. نیک ماحول سے، نیک مجلسوں سے، نیک لوگوں سے، اہل حق علماء سے جڑ کر پوری زندگی گزارنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے. یا اللہ غیب سے ان کی کامیابی کے، ان کی فتح کے، ان کی عزتوں کے اسباب یا اللہ پیدا فرما دے. یا اللہ وہاں مقابلہ کرنے والے مجاہدین جو تعداد میں کم ہیں، اسباب و وسائل میں کم ہے، یا اللہ آپ کی طاقت تو غالب ہے. یا اللہ اپنے ان سرفروش مجاہدین کو ان سرکش یہودیوں کے اوپر یا اللہ مسلط فرما دے. یا اللہ قبل اول کو آزادی کی نعمت نصیب فرما دے. اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو غیرت و حمیت نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے اس پیارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ہر جانب سے حفاظت فرما دے. یا اللہ اس کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کو یا اللہ محفوظ فرما دے. یا اللہ اگر کوئی اسے میلی آنکھ سے، غلط ارادے سے دیکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، یا اللہ اسے صفحہ ہستی سے نیست اور نابود فرما دے. یا اللہ ہماری پاکستان کی افواج کو ہر کافر فوج کے اوپر غلبہ اور نصرت نصیب فرما دے. یا اللہ ہر جانب سے ہمارے اس ملک کو سازشوں سے محفوظ فرما دے. کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں یا اللہ کلمے کے نظام کو غالب فرما دے. اور یا اللہ جتنے طلبہ عزیز آج کی اس مجلس میں ہیں،
سب کو علم نافع کی دولت سے یا اللہ مالا مال فرما دے، سب کو پوری دنیا میں دین کے ہر شعبے کی خدمت کے لیے قبول فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کے رزق حلال میں خوب برکتیں اور وسعتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں رشتوں کے منتظر ہیں، غیب سے ان کے لیے نیک رشتوں کا یا اللہ انتظام فرما دے۔ ہماری اس مسجد کو، اس مدرسے کو، اس خانقاہ کو، یہاں چلنے والے جتنے خیر کے سلسلے ہیں یا اللہ تا قیامت اخلاص کی دولت اس میں شامل حال فرما دے۔ یا اللہ تمام شعبے اپنے دین کے کام کے لیے، حق کے کام کے لیے قبول فرما دے۔ جتنے ساتھی یا اللہ جس درجے میں، جس انداز سے یہاں خدمت کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو جھولیاں بھر بھر کے عزتیں اور راحتیں، وسعتیں، برکتیں نصیب فرما دے۔ ان تمام سلاسل خیر کے بانی، ہم سب کے سرپرست حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی قبر کو یا اللہ جنت کا باغ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، اس مسجد کے جتنے نمازی متعلقین دنیا سے جا چکے ہیں، کل امت مسلمہ کے مرحومین کی اللہ کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔